بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جنگ موتا کے بارے میں بات کریں گے، جس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی بار مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں شرکت کی۔ اس سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے علم میں اضافہ کر سکیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بہت بدل چکی تھی، جس کی وجہ سے عرب کے لوگ ان سے بہت متاثر ہوتے تھے اور بہت سے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ ان سب اسلام قبول کرنے والوں میں مکہ کے بہت دو امپورٹنٹ لوگ، جس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اسلام قبول کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ قرآن میں ولید بن مغیرہ کے بارے میں بہت سخت لفظ یوز کیے گئے تھے، جو کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ عرب میں خاندان اور والد کی عزت بہت امپورٹنٹ ہوتی تھی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کے خلاف جا کر اسلام قبول کیا۔ آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امبیسڈر رومن امپائر کی طرف بھیجا، لیکن اس امبیسڈر کو غسانی کنگڈم نے بہت بری طرح قتل کر دیا۔ یہ غسانی کنگڈم عرب اور رومن امپائر کے بالکل درمیان میں تھا۔ یہ غسانی کنگڈم رومن امپائر کا ایک ویسل سٹیٹ تھا۔ ویسل سٹیٹ ایک پپٹ سٹیٹ۔ غسانی کنگڈم کا امبیسڈر کو مارنا ایک جنگ کے مترادف تھا۔ صرف اس زمانے میں نہیں، آج بھی UN چارٹر میں امبیسڈر کو مارنا سب سے بڑے جرائم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو انہوں نے 3000 کی فوج تیار کی اور رومن امپائر پر حملے کا فیصلہ کیا۔ یہ فوج مسلمانوں کی سب سے بڑی فوج تھی۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے کبھی اتنی بڑی فوج جمع نہیں کی تھی۔ رومن امپائر اس سے پہلے پرشین امپائر سے ایک بہت خطرناک جنگ جیت چکی تھی۔ رومن اور پرشین امپائر اس وقت کی دو سپر پاور تھی، جس طرح آج چائنا اور امریکہ ہے۔ اور اس جنگ میں کون جیتے گا، یہ قرآن پاک نے اس جنگ کے ختم ہونے سے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ یہ بھی ایک بہت زبردست سٹوری ہے، تو انشاءاللہ پھر کبھی صحیح، اس سے پہلے آپ سبسکرائب کر لیں۔ یہ رومن امپائر کا پیک دور تھا۔ اس سے پہلے کبھی بھی عربوں نے رومن امپائر پر حملہ نہیں کیا تھا، اور رومن امپائر سے جنگ کرنا بالکل سوسائڈ سمجھا جاتا تھا۔ جب عربوں کو پتا چلا کہ صرف 3000 کی فوج رومن امپائر پر حملہ کرنے جا رہی ہے، تو انہوں نے بہت مذاق اڑایا اور یہ کہا کہ ان 3000 میں سے ایک بھی بچ کر واپس نہیں آ سکے گا، اور رومن امپائر اس کے بعد مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کا لیڈر زید بن حارثہ کو بنایا اور فوج کو بتایا اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں، اس کے بعد آپ کی فوج کا لیڈر جعفر بن ابی طالب ہوگا، جو حضرت علی کا بھائی تھا، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو آپ کا لیڈر عبداللہ بن رواحہ ہوگا، اور کہا اس جگہ پر جاؤ جہاں انہوں نے ہمارے امبیسڈر کو شہید کیا تھا، اور کہا انہیں اسلام کی دعوت دینا، اگر یہ اسلام کی دعوت قبول نہیں کرتے پھر ان سے لڑائی کرنا، اور ہاں کسی بچے، بوڑھے اور عورت، حتیٰ کہ کسی درخت کو بھی نقصان نہیں پہنچانا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3000 کی فوج لے کر روانہ ہوئے، اور راستے میں انہیں پتا چلا کہ رومن امپائر 2 لاکھ کی فوج لے کر ان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ 2 لاکھ ورسز 3000۔ بہت سے ہسٹورینز کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 2 لاکھ نہیں تھی، لیکن پھر بھی 2 لاکھ کے کم و بیش تو تھی نا۔ مسلمانوں نے سوچا کہ ہمیں مدینے سے اور فوج کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن مسلمانوں کے تیسرے جنرل عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ یا تو ہم لڑیں گے یا شہید ہوں گے، جنگ چھوڑ کے جانے والا کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو یہاں مسلمانوں نے ایک زبردست پلان بنایا۔ وہ وہاں سے پیچھے ہٹے جہاں پر پہلے جنگ ہونی تھی اور موتا کے 2 پہاڑوں کے درمیان آ گئے۔ اب اس کا کیا فائدہ ہونا تھا؟ فائدہ یہ ہوا کہ اگر مسلمان اسی کھلی جگہ پر رومنز پر حملہ کرتے تو رومنز کی فوج انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی، لیکن ان 2 پہاڑوں کی وجہ سے رومنز کی فوج زیادہ سٹریچ نہیں ہو سکتی تھی، تو لڑائی میں ان کے زیادہ نمبرز ہونے کا اتنا فائدہ نہ ہوتا۔ دونوں فوجوں نے حملہ کیا اور جنگ باقاعدہ شروع ہو گئی۔ زید بن حارثہ نے بہت دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کے مطابق مسلمانوں کے دوسرے جنرل جعفر بن ابی طالب نے جھنڈا اٹھایا اور مسلمانوں کی کمانڈ شروع کی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ہاتھ میں مسلمانوں کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، وہ ہاتھ ان کا کٹ گیا۔ انہوں نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا، لیکن ان کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ جنگ کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو جب دیکھا گیا تو ان کے جسم پر 50 تلواروں کے نشان تھے، اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک بھی نشان پیٹھ کے پیچھے نہیں تھا، 50 کے 50 نشان جسم کے فرنٹ حصے پر تھے۔ ان کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کے مطابق اب مسلمانوں کے لیڈر جنرل عبداللہ بن رواحہ بنے، اور بہت سخت لڑائی کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے۔
ان کے بعد پھر ایک مسلمان نے جھنڈا اٹھایا اور زور زور سے یہ کہنے لگا کہ جلدی مسلمانوں کا کوئی لیڈر چوز کریں، نہیں تو ہماری فوج بکھر جائے گی۔ یہ جنگ مدینہ سے 1000 کلومیٹر دور ہو رہی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی صحابہ کرام کو بتا دیا تھا کہ سب سے پہلے زید نے جھنڈا اٹھایا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر نے جھنڈا اٹھایا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے، اور ان کے بعد عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس فوج میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اب تک ایک سپاہی کی طرح لڑ رہے تھے اور لڑتے لڑتے 9 تلواریں توڑ چکے تھے، اور یہ مسلمانوں کی طرف سے ان کی پہلی جنگ تھی۔ تمام مسلمانوں نے جنگ کے دوران ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا لیڈر یعنی جنرل بنایا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا تھا کہ رومن کو اس جنگ میں ہرانا بالکل امپوسیبل ہے، لیکن اگر وہ یہ جنگ چھوڑ کر چلے گئے تو رومنز مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر مدینہ پر بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ تو اب مسلمانوں کو ایک ایسی گیم کھیلنی تھی کہ وہ واپس بھی چلے جائے اور رومنز انہیں کمزور بھی نہ سمجھے۔ تو اس رات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج کو ری شفل کیا، دائیں والوں کو بائیں سائڈ پر کیا اور بائیں والوں کو دائیں سائڈ پر کیا، پیچھے والوں کو آگے کیا اور آگے والوں کو پیچھے کیا۔ اگلے دن جب جنگ شروع ہوئی تو پہاڑوں کے اوپر سے دھواں اٹھنے لگا اور ڈرمز کی آواز آنے لگی۔ رومنز کو یہ لگا کہ مدینہ سے ایک بہت بڑی فوج مسلمانوں کی ہیلپ کے لیے آ رہی ہے، اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی فوج ایک پلانڈڈ طریقے کے ساتھ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان چاہ رہے ہیں کہ رومنز ان کا پیچھا کریں اور یہ انہیں ٹریک کر دیں۔ رومنز یہ سوچنے لگے کہ مسلمان یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کا پیچھا کریں اور یہ پیچھے جا کر اپنی بڑی فوج کے ساتھ ہم پر حملہ کریں اور ہمیں ختم کر دیں۔ تو رومنز نے یہ سب دیکھ کر مسلمانوں کا پیچھا نہیں کیا اور مسلمانوں کی فوج آہستہ آہستہ وہاں سے پیچھے ہٹ کر واپس مدینہ پہنچ گئی، اور مسلمانوں کی فوج کو رومنز کی فوج کے مقابلے میں بہت کم نقصان ہوا۔ مدینہ والوں نے یہ سوچا کہ کہیں یہ فوج جنگ سے بھاگ کر تو نہیں آئی، اور انہوں نے بہت برا بلا کہنا شروع کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بھاگ کر نہیں آئے، یہ تو ہماری مدد لینے کے لیے آئے ہیں، اور بہت جلد ہم روم پر دوبارہ حملہ کریں گے۔ یہ جنگ مسلمانوں اور روم کے درمیان تھی، لیکن پورا عرب اس جنگ کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، اور پہلی بار عرب کے لوگوں نے وائٹی رومن امپائر کی طاقت کو چیلنج کیا تھا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ 3000 صرف 2 لاکھ کی فوج کے ساتھ لڑ کے آ رہے ہیں اور بالکل ٹھیک ٹھاک واپس آ گئے ہیں، تو یہ عرب کی تاریخ میں بہت سے امپوسیبل کاموں میں سے ایک تھا، جس سے باقی کے عرب کے لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بہت سی عزت پیدا ہو گئی، اور عرب کے وہ قبیلے جو ہر جنگ میں مسلمانوں کے خلاف ہوتے تھے، جنگ موتا کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ہونے لگے اور بہت سے اسلام میں آنے لگے، اور مدینہ کی یہ ایک چھوٹی ریاست آہستہ آہستہ ایک بڑی ریاست میں پھیلنے لگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے علم میں اضافہ کر سکیں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار عبدالجبار، جزاک اللہ خیرہ۔